بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت سے السلام علیکم، طریقت سے تحفہ علی علیہ السلام مدد۔ انما یرید اللہ لا یذہب عنکم الرجس واہل بیتک وطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ زبان قلم انٹرنیشنل نیوز کی جانب سے میں اپنے عشق کی جو بھی چیزیں اپنے عشق کے مطابق اپنی عبادت میں شمار کر سکتا تھا، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام، بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس سے کی غلامی کرنے کے بعد یہ شرف عطا ہے۔ اس میں ایک پائی کا بھی میرا کوئی خرچہ نہیں، اور یہ وہاں جھاڑو کشی کے انعام ہیں۔ تو ان انعاموں میں محمد و آل محمد علیہ السلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام کی یاد میں سہرا، اور جناب پاک رب وفا مولا مشکل کشا مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام میرے سردار، میرا سایہ بنے رہے، اور انہی کی وجہ سے مجھے آج سانس سکھ کا مل رہا ہے۔ جو میں جی رہا ہوں، جو میں کھا پی رہا ہوں، وہ میرے پاک رب وفا مولا ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے پاک ہمشیر بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کے پاک کریم نظام سے نصیب ہوا۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ میری پاک پردادار مرشد زادی سردار آقا زادی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں بھی اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، محمد و آل محمد پر ایمان رکھنے والوں کو اپنے اس عشق کی تصویر کو ایکسپوز کر کے آپ سب تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ وہ تحفے ہیں جو مجھے دنیا میں ہی جنت کی صورت میں مل گئی، اور یوں محسوس کرتا ہوں کہ انہی کے سائے سہارے میں دکھوں کا سمندر لے کر اس کو برداشت کر کے چل رہا ہوں۔ ناظرین، یہ وہ میرا محمد و آل محمد کی نسبت میں آ جانے کے بعد، اور ایک یہ آپ کو وہ سیر کروا رہا ہوں جو میری برسوں کی محنت سے ایک تنکا اکٹھا کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا داروں نے شہید سمجھی، دنیا داروں نے انہیں اگنور کیا، لیکن وہ خود ہی اگنور رہے، اور یہ وہ قید کے زیور، یہ مولا کا علم پاک، یہ وہ سادگی اور عاجزی کا منہ بولتا ہوا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ یہ پھول ہیں، وہ زہرا کے پھول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اتفاق سے اس بات سے کوئی سیکھنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، تو اس کا جواب ہے کہ یہ وہ مولا ہیں جن کی حب و ولا کے لیے مجھے جرأت مند آج کے دور میں یہ آیت اللہ خمینی، ایک بہادر، ایک میکر آف برین، تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور یہ وہ بادشاہ ہیں کہ جب میں قلندر کبریا بادشاہ تشریف لے کے گیا، وہاں اپنے سجدہ پیش کیا عشق کا، تو مجھے قلندر کبریا بادشاہ کے زمانے میں تو وہ نصیب نہیں تھے، لیکن یہ وہ مرد قلندر کی طرح یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی کافی
بورا بادل شیر سرکار سے ریلیٹڈ ہے، اور انہی کے یہ جانشین بن کے اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ان کی اولاد پاک آج ہمارا رہبر کی حیثیت سے، ایک استاد ٹیچر کی حیثیت سے ہمیں بریف کر رہے ہیں۔ تو یہ مرشد لال حسینی لال صحیح شہباز بادشاہ اور یہ صحیح میرے پاک شہزادہ علی اصغر بادشاہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی نیچے اس دراز میں نے بنایا جی یہ کہ روحانیت میں آنے سے شریعت میں بھی آئے تھے، تو شریعت میں ہمارے والد ماجد اور ہماری والدہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے در پر ہی جاتے تھے، تو وہیں سے ان کا یہ تقویٰ تھا، تو ہم بھی انہی کے پیچھے تھے۔ تو میں نے ان کو حقیقت میں جو پایا، یہ کراچی کا ایک زمانہ تھا جہاں مجھے بھی کسی زمانے میں شرافت کی سزا ملی اور میں ایک کڈنیپ لائف میں گزرا، لیکن وہ زمانہ بڑا خوبصورت تھا کہ میں جہاں موجود تھا وہاں اعلان ہوا کہ پیر فیاض الحسن قادری سرکار پنجاب کے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے یہ گادی نشین ہیں، تو یہاں سے تشریف لائے ہیں اور ان کے ثبوت، تو گویا ان شہزادہ بادشاہ کو ہم نے پھر وہاں اپنا مددگار پایا، اور انہوں نے اس طرح مجھے پھول کی طرح نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ بادشاہ مجھے میرے ہی منشور برین پر راضی رہے اور میں تکمیل میں آ گیا۔ پھر کرتے کرتے یہ محنت کرتے کرتے یہ جو انعامات و پرائز ہیں، یہ میرے ایک ٹکٹ کلیکشن کا کبھی زمانہ شوق تھا، وہ بھی تھا، تو اس طرح یہ جرنلزم سے میرا 80 سے تعلق ہے، تو میں اس کے علاوہ کوئی آج تک کام بھی نہیں کر پایا، بلکہ یہاں تک کہ محمد و آل محمد کے در سے جا کے جو گدا کی ہے وہ بھی میں نے آج تک صحافت ہی پر لگائی ہے، جو ایک شرافت پر لگائی ہے، صحافت شرافت کے ساتھ کی ہے۔ تو اس میں نہ تو مجھے کوئی جانتا ہے، نہ میں کسی کو جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو میں جانتا ہوں وہ سب جاننے والوں کو جانتے ہیں، تو جب جاننے والوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پاکستان ہمیں ایک میکر کی ضرورت ہے، ہمارے پاکستان میں ابھی ثابت قدم اور باعمل روحوں کی ضرورت ہے، تو میرے بھائی بس اسی طرح ہے کہ یہ عشق تھا، یہ وہ نہ جھکنے والوں میں سے ہیں نہ بکنے والوں میں سے ہیں، تو ہم نے بھی کوشش یہی کی کہ نہ جھکنے والوں میں رہو تو نہ رکنے والوں میں رہو، ہم تو ان کے ساتھ جھکتے ہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ تو جھکنا بھی کبھی آپ کو ان باتوں سے عرض کروں گا، لیکن یہ جو ہمارے مولا ہیں ان سے بڑا کوئی بہادر باضمیر اور بانی انسانیت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی لیے بابا یہاں یہ دیکھو پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے مربت سے میں نے اپنی وہ چکی یہاں رکھی ہوئی ہے اپنے سنبھال کے، کہ جس پہ مجھے ہی پرورش کے لیے یہ نصیب ہوا اس کا اناج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے نا کہ یہ مولا حسین بادشاہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ میرے آقا سردار دنیا میں یہ مثال دے گئے ہیں کہ ہم جھکتے بھی نہیں، اور جھکتے کس کے آگے ہیں؟ جو انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، جو رازق ہے، جو مالک ہے۔ میرے بھائی یہ ہیں بانی انسانیت۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں وہ بانی انسانیت جو مجھ جیسے گمراہوں کو راستہ دیتے ہیں، جو مجھ جیسے بے ہدایتوں کو پناہ و غلامی کا صلاح دیتے ہیں۔ اور برسوں گزر گئے
یہ وہ تصاویر کی صورت میں، شبیہوں کی صورت میں اہل ادب کے لیے یہ فخر عبادت ہیں۔ تو ہر برین اپنا اپنا ہے، اس لیے میں ایسے سخت الفاظ جملے منہ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن میں ہر روح کو یہ سمجھے کہ نہیں، یہ سب کچھ تو مولا کا نظام ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میری ریاضت سے گزری ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس میں ہر برین سوال و جواب اپنے برین میں کرے گا کہ واٹ از دس، لہٰذا یہ میری ریاضت کے حصے بنے ہیں۔ انہی تصویروں سے، انہی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے جو ظاہری طور پہ آپ کو یوں ہی محسوس ہوتے ہیں، یوں نہیں ہیں، یہ میری ریاضت کا حصہ رہے ہیں، اور انہی سے ہی میں آج دنیا میں روشنی تک پہنچا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ میرا فرقہ کوئی نہیں تھا، میں کسی کو نہیں مانتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ انہی پر میں نے ایمان رکھا تھا، یہی میرے والدین کے سردار تھے، اور یہی آج میرے بھی سردار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ تو یہ تصویر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک پنجاب پولیس کے نوجوان تھے، تو مولا رانا صاحب جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ان کے بچوں کی خیر ہو۔ تو میں گیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے میری اپنے پینسل کے ساتھ تصویر بنا ڈالی، تو مجھے کہنے لگے یہ زبان قلم صاحب آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور پہاڑ علی لاہوتی آپ زندگی میں دعا دیتے رہنا۔ تو یہ قلم سے میرا رشتہ ہے، قلم تو کی اچھی چال چلنے والوں کو داد ضرور دیتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں، چونکہ قلم، تلوار یہ میرا حسن و زیور اور میری اوڑھنا بچھونا ہے۔ تو یہ میں اپنی ریاضت کے زمانے کے جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میرے ہادی سیون شریف کے جو بابا سید فقیر حسن علی شاہ کھٹدانی سرکار کا وہ زمانہ جو ہمیں شفقت دی، ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالا، اور ہمیں شفقت فرمائی، اور اپنے اس بھرے ہوئے کشکول میں سے ہمیں بھی ایک گھونٹ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ تو محمد و آل محمد کا کرم شامل ہو، اور آقا زادی کا رکھا ہوا بھرم شامل ہو، تو میں کہتا ہوں کل کائنات تمہاری ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں جو آج تک میری روح کا حصہ اور میرے جسم کا حصہ بن کے میرے ساتھ ہیں۔ یہ پتھر میرے بڑے سارے بہت بڑے امتحان میں اس نے گواہی دی تھی، اور یہ پتھر آج تک میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ محمد و آل محمد کے نسبت سے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اسی طرح کچھ فیس بک میں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے، یہ وہ پتھر ہیں جو اناج ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے خالق نے اپنی خاص رحمتوں سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم چاہیں تو اس اناج کو پتھر کر سکتے ہیں، اور اسی پتھر سے مٹی کو خاک شفا بنا سکتے ہیں، ماتھے کا جھومر بنا سکتے ہیں۔ ایک ہی پتھر کو ہم جب چاہیں تو ایک طرف ہیرا بنا دیں، پکھراج بنا دیں، اور ایک طرف ہم سرما بنا دیں۔ ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہی فرمان میرے خالق اکبر کا ہے، جو مجھے آج تک اپنی لائن میں کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے ورلڈ کو اگر سمجھ آ جائے، تو ماں سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہوتا، ماں سے بڑا استاد کوئی نہیں ہوتا، اور ماں سے بڑا کوئی اکیڈمی اور درس گاہ نہیں ہوتی۔ تمام مائیں، میں آج دل دکھے ہوئے سے عرض کرتا ہوں کہ تمام مائیں نا بچے مانگنا چھوڑ دیں۔ اگر مانگیں تو پھر جس کو مانگیں اس کو اپنے تن سے، اپنے قلب سے، اپنی سانسوں سے جدا نہ کریں، اور ان کی تربیت ایسی کریں جیسے قابل فخر بیٹے آج بھی دھرتی پر نام لے کر چل رہے ہیں۔ تو ان ماؤں کو سلام جو اپنے بچوں کے سنہرے
خواب دیکھنا چاہتی ہیں، جو اپنے بچوں کو محمد و آل محمد کی حب میں دیکھنا چاہتی ہیں۔ ان ماؤں کو سلام جن کے بچے افواج پاکستان کی سرحد پاکستان ایک دیوار بن کر شہید ہو رہے ہیں، ان ماؤں کو سلام۔ اور آج بالخصوص اس پاک دروازہ بطول کے اس پاک آسن پر کھڑا ہوں تو میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اتنی شفقت کا جال بن کے رکھا کہ وہ کسی بھی نشے کی طرف نہ جا سکیں۔ بہنوں، آج تمہارے بھائی، گھر گھر کے بھائی اپنے بہنوں سے جدا جو ہو رہے ہیں، وہ صرف اور صرف میری تمام اسٹڈی آف نالج آف آوارہ گردی، میں ایک فٹ پاتھ پہ رہا ہوں، میں ایوان میں رہا ہوں، میں دنیا کے ہر خطے میں رہا ہوں، اور میں نے جو نشے کی لعنت تک اس کو لعنت قرار دے کے تو محسوس کیا ہے کہ اس کو کیوں نفرت کی نگاہ دیکھی جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، اپنے بھائیوں کو محبت اور پیار اور اعتبار کی جکڑ بندی میں لے لو۔ تمام مائیں اپنے بچوں کو پیار کیا کریں، اپنے بچوں کو برداشت کیا کریں، اور کائنات میں ہر وہ شخص محمد و آل محمد کا سمجھوں گا کہ پالن کرنے والا ہے کہ جو برداشت کا مادہ وسیع کر لے۔ خواتین جتنی بھی ہیں، آج سے کوشش کیجیے گا مجھ فقیر کی اس بھری بارگاہ میں اپنے آپ کو قبلوں کو درست کر لو، اپنے بچوں کی جدائیاں نہ کرو، ان کو محرومیوں کا شکار نہ کرو، بچوں کو جیسے بھی ہوں برداشت کرو۔ اگر یہ برداشت کرو گے تو ہر گھر کا روٹھا ہوا جو گلدستہ ہے، جو ٹوٹا ہوا پھول ہے، بھلے مرجھا کے صحیح، وہ واپس آپ کے گلدستے میں آ جائیں گے۔ میرے بہنوں، آپ پر فرض ہے آج کے پاکستان کو بچانا، آپ پر فرض ہے کہ آج کی نسلوں کو گانٹھ کے رکھنا۔ جیسے عمران خان، اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے میں مدد غیب عطا فرمائے، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ آج خوبصورت کھیل رہا ہے، میں بطور انسان شہری اس کو دعا دیتا ہوں کہ یہ جیسا عمران ہے، مولا علی مشکل کشا کے زمانے کا عمران بن کے دکھائے، اور جھکے نہ، رکے نہ۔ جو دھوتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں۔ یہ لمحے میرے محترم عمران بھائی، آپ میرے پاکستان کی خوبصورت کھلاڑی ہو جس پر مجھے بھی ناز ہے۔ میں آپ کے پریوار کی خیر مانگتا ہوں، میں آپ کے گھر کی خیر مانگتا ہوں، میں آپ کے پاکستان کے ہر فرد کی خیر مانگتا ہوں۔ میرا پاکستان ہے تو میں ہوں، تو عمران ہے۔ عمران خان محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت کے صدقے اس پاکستان کو بچا لے یار۔ اگر اچھا کھلاڑی ہے تو میرے پاکستان کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں بطور انسان آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ماؤں کے بچے ڈنکیاں لگا کے پریشان بیٹھے ہیں، جو ماؤں کے بچے نشے کی لت میں مختلف پلوں اور شہراؤں میں بیٹھے ہیں، یار ان کو ایسا قانون بنا جاؤ بھائی کہ یہ سب کو اپنا اپنا حق ملے۔ کوئی سیاستدانوں کی جھوٹی چدراہوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو رہائی دے جاؤ یار۔ یہ جیسا بھی ہو، پاکستان بس پاکستان ہونا چاہیے، جو ہمارے بڑوں نے خواب دیکھے تھے، جو آج تک میرا خواب میرے ساتھ ہے، لیکن تنہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ڈرتا بھی ہوں، ڈرتا منافقین سے ہوں، اور رکتا نہیں۔ آج تک
बीबी पाक दामन पे जितनी भी लकीरें निकालने का शर्फ हासिल हुआ है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आकाज़ादी के दरवाज़े पर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, सिर्फ़ अपने किरदार की वजह से। तो आप भी शर्मिंदा ना होना। दुश्मन जो भी हो वो दुश्मन ही होता है, वो इंसान का दुश्मन होता है, इंसानियत का दुश्मन होता है, वो सच का दुश्मन होता है। मेरे किसी पॉलिटिशियन से कोई लड़ाई नहीं, मैं किसी को बुरा ना कहने का हक़ रखता हूँ, और ना ही ये कोई गैर हैं, ये सब मेरी ताकत हैं। लेकिन अच्छा काम जो भी करे जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये पाक शहज़ादी, पाक पर्दादार, मासूम, दुर वाली मासूमा का ये ताबूत बना के पर्दे में रखा हुआ है। ये 13 सफ़र को इसकी बरामदगी होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप सब मेरे इस सच को, मेरी इस हकीकत को सराहते और पसंद करते हैं, मैं इस ज़ुबान कलम के थीम को देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन करके मेरी कमेंट्स में रहनुमाई भी कर सकते हैं और मुझ पर तनकीद भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मन पे लानत बेशक।